बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। मैं लाहौर में थी, इसी वजह से कुछ दिन से आपके सामने हम न्यूज़ के हवाले से वीडियोस नहीं ला सके। मगर आज 26 जनवरी का दिन जो है, अब वो भारत की तारीख में एक और हवाले से रकम होने जा रहा है। और मैं सोच रही थी कि मैं किस इशू के ऊपर वीडियो करूं। इससे बेहतर इशू मुझे नहीं लगा कि आज बहुत बड़ा दिन है और ख़ास तौर पर जो सिख बरादरी है, हमारे सिख बहन भाई हैं जो भारत में आबाद हैं बहुत अरसे से, बिल आखिर आज उनको ये एहसास हुआ। और शायद इससे पहले भी बहुत सारे गोल्डन टेम्पल का वाकया किसी की भी याददाश्त से महव नहीं हुआ। उन सबको याद आ गया होगा कि भारत पर उनका भी उतना ही हक है जितना जाफरानी लोगों का है। और जाफरान का रंग जो है वो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां लिबरल हिंदू भी आबाद हैं उन सब के लिए तशवीश का बायस है। क्योंकि भारत में एक मखसूस ग्रुप के अलावा कोई ये नहीं चाहता कि भारत की एक डाइवर्स जो उनका एक सेक्युलर होने का दावा था अपने मुल्क के लिए, वो ख़राब हो, उनका तशख़्ख़ुस ख़राब हो। मगर आज 26 जनवरी के दिन सिख बरादरी ने अपना लोहा मनवाया, वो लाल किले में दाखिल हुए। और वही लाल किला जो भारत की पार्लिमान के साथ ही आबाद है और उनकी जमहूरियत के हवाले से उनकी जमहूरियत का एक बहुत बड़ा निशान भी समझा जाता है। आज लाल किला पर भारतीय झंडा जो है उतार कर खालिस्तान का झंडा जो है वो लहराया गया। और ऐसा क्यों हुआ, ये किसने किया, हम आपको बताते चलते हैं। नवंबर के महीने से आपने देखा होगा भारत में जो किसान बरादरी है वो एक ट्रैक्टर रैली के नाम इसको दिया गया था। वो ट्रैक्टर रैली के जरिए जो है भारत के लाल किले में दाखिल हुए। गो के दिल्ली में सिर्फ दाखिल होना चाहते थे, मगर कहते हैं कि बहुत सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए उनके दिल्ली पुलिस के साथ। फिर एक मुजव्वज़ा रास्ता था जो उनको दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि आप इसके अलावा दिल्ली में दाखिले की कोशिश नहीं करेंगे, ना सेंट्रल दिल्ली तक आएंगे। और जब उन्होंने नहीं माना तो सेंट्रल दिल्ली तक आने के लिए फिर उन्हें वो रास्ता इख्तियार करना पड़ा जो उनका पूरा हक था। क्यों? क्योंकि बहुत अरसे से वो मोदी हुकूमत को कह रहे थे कि आप किसान रिफॉर्म्स जो है वो वापस करें। मगर वो भारत जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो किसानों पर मुश्तमिल है, इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ये भी नहीं माना जा रहा कि किसान जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और इससे भी बड़ा दुख भारतीय किसानों के लिए ये रहा कि उनसे उनका जरिया आमदन जो कि असल वो उगाते थे उसी असल से थोड़े से बहुत से फ़र्क के साथ, क्योंकि उनका बराह रास्त बड़े बिजनेसेस के साथ उनका वास्ता नहीं था और हुकूमत उनको सब्सिडीज़ भी इस हवाले से बहुत जनरसली देती थी। अब उसी भारत ने अपने किसानों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया रिफॉर्म्स की शक्ल में। यहाँ पर आज के वाक़े का अगर जिक्र करें तो 26 जनवरी उनका यौम जमहूरियत कहलाया जाता है भारत का। और आज के दिन वो मुख्तलिफ नौइयत की तकरीबात जो है मुनक्किद करते हैं कि भारत में जमहूरियत का राज है। और उसी जमहूरियत के राज के मुंह पर आज तमाचा ऐसे पड़ा कि हज़ारों किसानों ने दिल्ली की राह ली। और सिर्फ दिल्ली की राह नहीं ली, लाल किला, मैंने जैसे पहले कहा कि उनकी बहुत बड़ी उनकी एक उनका चेहरा है। भारत अपने जमहूरियत का चेहरा कहता है अपनी पार्लियामान को, लाल किले को और जो ये इंस्टॉलेशंस हैं उनको। मगर आज उस लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराए जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो मुल्क जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था, वो मुल्क जिसने पाकिस्तान के दो बहुत प्यारे इलाकों में बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा में एक बहुत बड़े अरसे से बहुत बड़ी शोरिश बर्पा कर रखी, मगर उस भारत की के अपने मुकद्दर में आज उनके अपने लाल किले में मोदी की नाक के नीचे, अमित शाह की नाक के नीचे आज वो झंडा लहराया गया जो भारत के ख्वाबों में आकर उनको डराया करता है, यानी खालिस्तान। खालिस्तान मूवमेंट अब दुनिया के चप्पे चप्पे में इसका नाम गूंज रहा है। आज मगरबी मीडिया ने उसको जिस तरह कवर किया, पाकिस्तान में मीडिया ने उस तरह नहीं दिखाया जैसे दिखाया जाना चाहिए था। इस हवाले से भी मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत अरसे से अफसोस का इजहार ही करते हैं हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। मगर आज मगरबी मीडिया ने वो दिखाया जो शायद कभी वो भी ना दिखाते। हज़ारों किसानों ने लाल किले में दाखिल हुए, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर बैरिकेड्स तोड़े। और जो है गाज़ीपुर जो उनका बैरिकेड था दिल्ली सेंट्रल दिल्ली की तरफ, उधर से उन्होंने वो रास्ता, हालांकि उधर से उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, मगर उन्होंने उसको वहाँ से तमाम तर रुकावटें अबूर की।
اور یہاں پہ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دہلی کی جو پولیس ہے، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے، ان کا ہزاروں میں تعینات تھے، ان کو آؤٹ نمبر کیا، یعنی ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا ان کا اگریسو موڈ دیکھ کے۔ اس سارے جو ہے وہ بھگدڑ میں ایک کسان کی موت پر ہمیں بہت دکھ ہے۔ ان کی ٹرالی جو ہے وہ ٹیئر گیس کے اچانک حملوں کی وجہ سے وہ ٹرالی الٹ گئی، ٹریکٹر ان کا الٹ گیا اور اس میں ان کی موت واقع ہوئی۔ ہم بہت دلی دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور یہ بی بی سی کے مطابق یہ کسان جو ہے، کسانوں کے پروٹیسٹ میں آج تک بھارت کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا احتجاج تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے آج ایک اور تاریخ رقم کی اپنی ضد، اپنی انا، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اپنی اقلیت دشمنی کی وجہ سے۔ اور یہ آنے والے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح لال قلعے میں مظاہرین آئے اور انہوں نے ملک کا جھنڈا اتار کر خالصتاً اپنی کمیونٹی کا، یعنی سکھ برادری کا جو خالصہ کا جھنڈا ہے وہ لہرایا اور اس جگہ پر نعرے بھی لگائے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنے بوئے ہوئے کے کاٹنے کا وقت شاید آن پہنچا ہے۔ جو آگ انہوں نے کشمیر میں لگائی تھی، آج وہ آگ ان کے دلی میں لگ چکی ہے۔ اسی طرح ابھی تو بہت راستہ باقی ہے۔ ابھی تو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے اوپر آپ کا جو تشویش ظاہر کی جا رہی ہے، خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے ایلیمنٹس شامل ہو جائیں گے۔ خطرہ یہی ہے کہ جیسے پہلے پنجابی کسانوں کے ساتھ مہاراشٹر کے کسان نہیں آ رہے تھے، مگر ایک سرٹن موومنٹ پہ دسمبر کے آخری ہفتے میں مہاراشٹر کے کسان بھی آئے، کیونکہ پتہ ان کو یہ چل چکا تھا کہ یہ ان کے پیٹ پر لات ماری جا رہی ہے۔ یہاں پر نریندر مودی کے حوالے سے کہتے ہیں، بی بی سی کا کہنا ہے کہ ہاؤ نریندر مودی مس ریڈ دا موڈ آف انڈیاز اینگری فارمرز، یعنی مودی یہ سمجھتے رہے کہ یہ ایک کسان کی تحریک ہے، ختم ہو جائے گی کچھ عرصہ چل کر، کھلے آسمانوں کے نیچے کب تک یہ چاولوں کے بھوسے پر بیٹھ کر راتیں گزاریں گے، سردی، وہ سردی بھی انہوں نے گزار لی مودی صاحب۔ اب شاید آپ کے لیے تشویش کا مرحلہ ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں موسم ان کے موافق ہو جائے گا، ان کی ضروریات زندگی ہوں گی مگر اتنی نہیں ہوں گی۔ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ ملک گیر ہڑتال، پہیا جام ہڑتال تک بات جا سکتی ہے، کیونکہ اب باقی جو بھارت کے علاقے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھارت کی آدھی آبادی کھیتوں پر کام کرتی ہے اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ تمام تر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ کسان ریفارمز، ایگریکلچر کی جو ریفارمز ہیں، اصلاحات ان پر تھوپی جا رہی ہیں۔ انڈیا کی جو بگ گنز، بگ اینالسٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ریفارمز کا ہونا ضروری ہے بھارت کے ایگریکلچر سسٹم کے لیے، مگر جس طریقے سے یہ ریفارمز لائی جا رہی ہیں وہ زہر قاتل ہے اور یہ بھارت کی جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر صرف کسان، بھارت کے پنجاب کے کسان ہی صرف اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ جیسے آج بھارت کی جمہوریت کے دن کی پریڈ ہوئی، اگر ان کو کچھ وقت پہلے ہی امت شاہ اور نریندر مودی کو وہاں سے نہ نکالا جاتا تو یہ امکان قوی تھا کہ ان کا واسطہ پروٹیسٹر سے پڑ سکتا تھا، اور پھر مودی صاحب کی کیا حالت ہو رہی تھی وہ کسی سے خفیہ نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں دلی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے لال قلعہ خالی کروا لیا تھا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا، بھارت کی تاریخ میں ایک دن رقم ہو چکا اور اس کو آئندہ آنے والی بہت سی نسلیں نہیں بھلا پائیں گی۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھارتی کسانوں نے جانے سے پہلے ایک پیغام دیا مودی کو کہ ہم نے جو آپ کو پیغام دینا تھا وہ دے دیا، ہم اب واپس جا رہے ہیں، مگر آج کا دن بھولیے گا مت، ہم لال قلعے تک آ سکتے ہیں تو ہم پارلیمنٹ تک بھی، لوک سبھا تک بھی آ سکتے ہیں۔ اور دلی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے، مگر بی بی سی کے رپورٹر کا کہنا ہے کہ جو آئی ٹی او جنکشن پہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ایک بہت بڑا مجمع تھا جس کے سامنے دلی پولیس بے بس تھی، اور اگر وہ مجمع والنٹیرلی خود نہ جاتا، جیسے کہ سمیکتا کسان مورچہ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو پیسفل رہنے کو کہا اور یہ اس وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے، تو اس میں پولیس کو کوئی اس میں کریڈٹ نہیں ہے۔ اگر ان کے بڑے ان کو نہ منع کرتے یا نہ جانے کو کہتے تو ان کی آج کی رات لال قلعے میں یقیناً گزرنی تھی اور وہ بڑی خوشی سے گزارتے۔ یہاں پہ دوسرا ایک بڑا جو اسی اسٹینڈ آف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اب امت شاہ جو ہیں وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے دلی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات میں ہیں، ان کی ایک میٹنگ چل رہی ہے اور اب شاید ان کی جانب سے ایک تجویز یہ بھی دی گئی ہے کہ اب طاقت کا استعمال کیا جائے، شاید بھارتی فوج کو بلایا جائے ٹو کنٹرول دی سچویشن۔ اور امت شاہ کی جانب سے ایک سجیشن یہ آئی ہے کہ اس ہڑتال کو مکمل طور پر اٹھا دیا جائے، یعنی ان کو جہاں جہاں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، جہاں جہاں ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں، ان تمام
سکھ برادری اور مہاراشٹر کے اور دوسرے حصوں سے جو کسان آئے ہیں ان کو اٹھایا جائے اور یہ سلسلہ اب ختم کیا جائے، کیونکہ لال قلعے کے بعد یہ پارلیمنٹ کا رخ بھی کر سکتے ہیں، لوک سبھا کا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے جیسے ہم نے کچھ حصے اس کے بتائے، ابھی آگے صورتحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتی ہے، کیونکہ صورتحال کچھ اچھی بنتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ اور سوتک بسواس جو کہ کسان وہاں موجود تھے پروٹیسٹ میں، انہوں نے بی بی سی کے نمائندے کو یہ بتایا کہ ہم اگر جا رہے ہیں تو واپس بھی آئیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران کو مارنے کے لیے جو لوگ جلسوں میں یا ہمارے دھرنوں میں بھجوائے جا رہے ہیں وہ ہم نے معاملہ ابھی بھلایا نہیں ہے، اور اگر ہمارے بڑوں میں سے کوئی قتل ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی مودی کی حکومت ہوگی، اور پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم دلی پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ صورتحال کسی بھی وقت کسی مخدوش خطرناک رخ کی طرف جا سکتی ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ کوشش کریں گے آپ کو باخبر رکھنے کی، مگر آج کا دن مت بھولیے گا۔ جاتے جاتے میں پھر وہی بات کروں گی کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو اس ریجن کی سپر پاور بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج اس کی اپنی پارلیمان سے کچھ قدم کے فاصلے پر لال قلعہ قبضہ ہو چکا تھا، اور بھلا ہو ان سکھ لیڈران کا کہ جنہوں نے اپنے مجمع کو کنٹرول کیا اور خود وہاں سے گئے، ورنہ ان کی پولیس میں اتنا دم کہاں تھا کہ وہ ان کو نکالتے۔ تو یہ بھارت یہ دن یاد رکھے، وہ گڑھا جو کسی کے لیے کھودا جائے گا اس میں ایک دن وہ خود گریں گے، اور اگر وہ پاکستان کے اندر شورش پھیلانے سے اور پاکستان کے اندر علیحدگی پسند ایک ایلیمنٹ زبردستی ڈالنے سے باز نہ آئے، کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ کچھ گنتی کے لوگ ہیں جو غدار ہیں، جو اپنے ملک کو چند ٹکڑوں کے عوض بیچ چکے ہیں اور بیچنا چاہتے تھے اور بیچنا چاہیں گے جب بھی ان کو موقع ملا۔ جیسے میں نے 7 فورم کے حوالے سے بات کی تھی، اس طرح بلوچستان کی زمین سے کچھ سردار ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی سالمیت کو بیچنے کی کوشش کی۔ تو ایسے لوگ پاکستان میں اکثریت میں نہیں ہیں، وہ مٹھی بھر ہیں، اور ان تک بھی انشاءاللہ تعالی ہماری سیکیورٹی فورسز کا ہاتھ بہت جلد پہنچے گا جو پاکستان کے خلاف سازشیں کریں۔ تو یہ آج کا دن بھارت یاد رکھے، آج کا دن یوم جمہوریت کے ساتھ ساتھ یوم سیاہ بھی کے طور پر بھی کسانوں کی جانب سے منایا گیا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی دوسرے ایشو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، رائے سے آگاہ کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ کی امان۔